مودت بنفس قرآن۔ حضرت نوح، شعیب، صالح اور لوط علیہ السلام نے اجر رسالت یعنی تبلیغ حق کا معاوضہ نہیں مانگا، اور اپنی قوم سے ان تمام انبیاء نے کہا کہ اس کا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ سورہ نوح آیت 26، 109، 145، 164 اور 180۔ سورہ ہود آیت 29 اور 51۔ سورہ یونس آیت 72۔ جبکہ اسی طرح کا بیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ان 4 آیات میں آیا۔ سورہ فرقان آیت 57، سورہ سبا آیت 47، سورہ انعام آیت 90 اور سورہ یوسف آیت 104۔ لیکن سورہ شورى کی آیت 23 میں ارشاد ہوا، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بجز اس کے کہ میرے اقربا میں مودت چاہتا ہوں، اور جو شخص یہ نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے ثواب اور بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور شکور یعنی انتہائی شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں حضور کو اجر رسالت مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس عمل اجر یعنی اقربا میں مودت کو لوگوں کی بھلائی قرار دیا۔ عربی زبان میں لفظ الفت اور محبت کا تعلق جذباتی لگاؤ سے ہے، جبکہ مودت وفاداری کی انتہا ہے، اور اس کا تعلق عزت و غیرت سے ہے۔ مالی اور جسمانی نقصان میں انسان کچھ کھوتا ہے، لیکن اگر عزت چلی جائے تو سب کچھ کھو دیتا ہے۔ نیز الفت اور محبت کا تعلق صفت ذات سے ہے، جو صفت میں کمی آنے پر ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جن ہستیوں سے مودت کو منسوب کیا گیا ان میں کمی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو ہر قسم کی کمی سے پاک رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سورہ احزاب آیت 33۔ جنگ احد میں یہ ذاتی لگاؤ تھا جب تمام صحابہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سورہ آل عمران 153۔ اور اس موقع پر اللہ نے فرمایا واقع احد میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ کون اصل مومن ہے۔ سورہ آل عمران آیت 166۔ لیکن یہ مودت کی اعلیٰ مثال تھی جب ماہ محرم 60 ہجری شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر اپنے اصحاب سے فرمایا، جو جانا چاہے چلا جائے، پر کوئی نہ گیا، اور چراغ روشن کرنے پر سب موجود تھے۔ قربا میں مودت اسی طرح ہے جیسے پانی میں مچھلی، باہر پانی کے اس کی زندگی مفلوج۔ اقربا کے بارے میں پوچھنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے نام لیے۔ مسند ابن حنبل، تفسیر کشف، صحیح مسلم اور تفسیر در منصور۔ جب مودت اہل بیت کو سورہ شورى کی آیت 23 کے حکم کے تحت اجر رسالت سے منسوب کرنے پر آپ کے اصحاب کے دلوں میں اس تناظر میں شک و شبہات پیدا ہوئے تو اس آیت کا نزول ہوا۔ فرما دیجئے میں تم سے اس حق کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ صاد آیت 86۔ مزید برآں 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کے مسئلے پر جب اتفاق رائے نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم پر پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ
اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اس جنگ صداقت میں جب آپ کے 9 حرم تھے اور آپ کے فرزند ابراہیم زندہ تھے، آپ مباہلے کے لیے انہی ہستیوں کو لے کر آئے۔ نیز حضرت ام سلمہ زوجہ رسول کے گھر جب یہ وحی نازل ہوئی، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ صرف اور صرف اہل بیت تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت 33۔ اس وقت حضور کے ساتھ یہی ہستیاں یعنی اہل بیت چادر کے اندر موجود تھیں۔ آپ ہی نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو دور رہا غرق ہوا اور ہلاک ہو گیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب اللہ کے ہاں مقرر ہے، لیکن اللہ ان جملہ اعمال بجا لانے پر شکریہ ادا نہیں کرتا، جبکہ مودت وہ واحد عمل ہے جس کو اللہ نے ایمان کا لازم جز قرار دیا، اور جس کے کرنے پر نہ صرف اللہ ایمان والوں کے گناہوں کے بخشنے کا وعدہ فرمایا بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اور اسی امر کی مبارکباد نیک بندوں کو سورہ شورى کی آیت 23 کے ابتدا میں دے رہا ہے۔